آپ کی والدہ محترمہ کعبے کا طواف کر رہی تھی اور اسی درمیان آپ کو درد سچ ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کو جو درد ہوتا ہے وہ درد شروع ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے دعا کی، خدا سے مولا اس بھیڑ بھاڑ میں تیری بندی رسوا نہ ہو، اس کا کچھ انتظام کروا دے۔ تو کعبے کی دیوار جو ہے شق ہو گئی، پھٹ گئی، اور آپ کو اشارہ ملا کہ آپ جو ہے اس کے اندر چلی جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کعبے کے اندر گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، لیکن حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولی۔ آنکھ آپ نے کھولی ہے تو 3 دن کے بعد آپ مجھے مصطفیٰ میں کھولی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ نہیں کھولی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ بچے نے آنکھ کیوں نہیں کھولی۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے معاملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو مجھے دے دو، میری گود میں دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی گود میں حضرت علی کو لیا، حضرت علی نے آنکھ کھول دی، آنکھ کھول دی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ دنیا میں آ کر کسی چیز کو نہ دیکھا جائے، اگر کوئی چیز سب سے پہلے دیکھی جائے تو وہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سب سے پہلے زیارت حضرت علی کا جو ہے چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور آپ جو ہے بہت ہی بہادر اور بڑے ہی شجاعت کے حقدار تھے۔ آپ کی شجاعت اور آپ کی طاقت کے تعلق سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، بہر تسلیم علی میدانوں میں، بہر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تلوار کا کام یہ ہے کہ سامنے والے کو کاٹا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، لیکن جو تلوار کا آکار ہے اور تلوار سے کسی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کے پڑنے کا انداز امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے تلوار کا، یہ حضرت علی کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دشمن آپ کو تلوار سے حملہ کر کے زخمی کرنا چاہتا ہے تو وہ زخمی کیا کرے گا، بلکہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ تلوار تو حضرت علی کو سلام کر رہی ہے۔ بہر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تو یہ آپ کی ذات ہے۔ آپ جب ایمان لائے تو آپ کی ایمان لانے کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال کی، اور بعض نے بیان کیا کہ 9 سال کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں ایمان لے آئے تھے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے خدا کی۔ حضرت علی نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک اپنے والد سے نہ پوچھ لوں، جب تک اپنے والد سے نہ پوچھ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم یہ تھا کہ اسلام کو ابھی ظاہر نہ کیا جائے، اسلام کو ظاہر نہ کیا جائے۔ حضور نے حضرت علی سے کہا، اے علی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو ابھی فی الحال
تو کوئی بات نہیں، لیکن تم اس بات کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرنا۔ چنانچہ وہ رات گزر گئی اور دوسرے دن صبح میں بغیر کسی تردد کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بتائے ہوئے باتوں کو مان لیا اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے، اور اپنے والد کو بھی پوچھنے کی انہیں ضرورت نہ پڑی۔ چنانچہ جب آپ ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے رہے، اور آپ کی ایک کنیت ہے، آپ کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ آپ کو جب بھی ابو تراب کہا جاتا تھا تو حضرت علی بہت خوش ہو جاتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لفظ جب میں سنتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کچھ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے اور مسجد پہ جا کر کے لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ غمگین ہے، پوچھا کیا ہوا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت علی ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کہ حضرت علی جو ہے مسجد کے اندر کمر میں ٹیک لگائے آرام کر رہے ہیں، اور ان کی کمر میں جو ہے دھول لگ رہی ہے، دھول لگی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی پیٹھ سے دھول کو صاف کیا اور ارشاد فرمایا اے ابو تراب اٹھ بھی جاؤ۔ ابو تراب کا معنی ہوتا ہے اے مٹی والے، اے مٹی والے، اے ابو تراب اٹھ بھی جاؤ۔ تو یہی جو بولنے کا انداز تھا حضور نے جو بولا تھا، اس بات سے حضرت علی کو بڑی چاشنی ملی اور انہیں یہ مٹھاس ملی، اس لیے جب بھی کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تھا آپ کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اور آپ کے بولنے کا انداز جو ہے آپ کے ذہن و دماغ میں گھومنے لگتا تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی